بھائی توجہات تو مقبول ہے نا؟ تو آپ فیصلہ کن آیا سنتے جاؤ اور قیامت تک کے لیے یاد رکھنا. یوما، بھائی توجہ، بہت توجہ. اب نور پہ 2 آیتیں ہدیہ کروں گا اور اجازت لے لوں گا اپنے سننے والوں سے. یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. دیکھو نور پہ جا رہا ہوں میں، نور کی آیت پہ جا رہا ہوں، یہاں رکے رہنا. اور اب زیادہ زحمت نہیں لے رہا ہوں، اور اب کہاں تک سوچ سوچ کے بولتا رہا ہوں. تو بھائی یہ 2 آیتیں سنو اور مجھے اجازت دے دو. یوما لا یخزی اللہ النبی، اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. جناب یہ جملہ مذاق نہیں ہے. جہاں میرے محترم سننے والے سن رہے ہیں نا، سنیں، یہ جملہ مذاق نہیں ہے، خدا کی قسم. بھائی قرآن کا کوئی جملہ مذاق نہیں ہے، اور یہ جملہ تو عجیب و غریب جملہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے قرآن میں، ربنا لا تخزنا یوم المیعاد، پروردگار مجھے قیامت کے دن رسوائی سے بچا لینا. تو ابراہیم دعا مانگے کہ مجھے رسوائی سے بچا لینا، اور اللہ اپنے محمد کے لیے پہلے سے کہہ دے کہ ہم محمد کو قیامت میں رسوا نہیں ہونے دیں گے، ہے نا؟ ہم محمد کو قیامت میں رسوا نہیں ہونے دیں گے. اچھا بھائی سننا، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں بھی اللہ رسوا نہیں ہونے دے گا. کن کو؟ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں. بس قبلہ ترجمہ تو یہی ہے. اب یہ میری مجبوری ہے. معہ، معہ نبی کے ساتھ، نبی پر نہیں. یہی تو فرق ہے امت میں اور اہل بیت میں. امت نبی پر ایمان لائے، اہل بیت نبی کے ساتھ ایمان لائے. توجہ رکھیے گا بھائی. اہل بیت تو رسول کے خون کے قطرے ہیں نا، رسول کے نور کے ذرے ہیں. بھائی توجہات مقبول لگے گا. یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. اب بس تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آخری جملے میرے محترم سننے والوں تک اطمینان سے پہنچ جائے. اچھا تو اب سمجھ میں آ گئے نا؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے، ان کے نور کے ذرات، ان کے خون کے قطرے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت میں اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اور جو لوگ نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. یہ ساتھ ایمان لانے والے جب میدان حشر میں آئیں گے تو کس شان سے آئیں گے؟ نورہم، لفظ نور، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے. دیکھو میرے نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، میرا نبی تو بہت اوپر ہے، میرا نبی تو بہت بلند ہے. یہ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کی شان قرآن نے بیان کی. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. یہ جب میدان حشر میں آئیں گے، یہ لوگ جب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کا نور انہیں گھیرے ہوئے لے کے آ رہا ہوگا. بھائی اب ذہن میں رکھنا، بہت توجہ رکھنا، ان کا نور انہیں گھیرے ہوئے اپنے گھیرے میں لے کر آ رہا ہوگا. تو ہے نا محمد رسول اللہ کے علاوہ کچھ مومنین جو صاحبان نور ہیں؟ توجہ ہے نا. اب سننا جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں. اور قبلہ ایک سورہ حدید کی آیت ہے، دوسری سورہ تحریم کی آیت ہے، اور یہ دونوں آیتیں خصوصیت سے آج میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. پہلی آیت آپ نے سن لی، اب یہ دوسری آیت سماعت فرمائے. تو اب سچویشن ذہن میں رکھنا. ایمان والے چلے اور ان کا نور ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے جا رہے ہیں نا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جب وہ نور والے جا رہے ہوں گے تو منافق مرد اور منافق عورتیں یہ دونوں مل کے کہیں گے ان سے، ان ایمان والوں سے، انظرونا، بھائی ذرا رکو، ذرا رکو. کیوں رکے؟ نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں. اب منافق سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ منافق سمجھ میں نہیں آیا. دنیا میں کہتا تھا کہ محمد نور نہیں ہے،
دنیا میں کہتا تھا کہ محمد نور نہیں ہے، اور آخرت میں آ کر ایمان والوں سے نور مانگ رہا ہے۔ بھائی سننا، ایمان والوں سے نور مانگ رہا ہے۔ تو اب سنو ایمان والوں نے کیا جواب دیا، وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ انظُرُونَا، سچویشن ذہن میں رکھنا، نور والے چلے، منافق مرد منافق عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب جیسی نگاہ پڑی کہ نور والے جا رہے ہیں، کہا انظرونا، ارے بھائی ذرا رکو۔ وہ نور والے رکے، کہنے لگے بھائی کیا بات ہے، کہا بھائی رکو ذرا، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی استفادہ کر لیں، تھوڑا سا لے لیں۔ وہ رکے اور کہنے لگے، وہ نور والے کہنے لگے ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا، ارے بھائی ہم سے نور کیا مانگ رہے ہو، دنیا میں واپس جاؤ اور جنہیں اپنا بزرگ مانتے تھے نا ان سے نور مانگ کے لاؤ۔ عجیب مراحل ہیں اور عجیب مسائل فکر ہیں۔ اس مرحلہ فکر سے آگے نہیں جانا، اور اس مرحلہ فکر پر بات کو رک جانا ہے کہ اب تک بحث کیے جا رہے ہو کہ میرا نبی نور ہے یا نور نہیں ہے، اب تک بحث کیے جا رہے ہو کہ میرا نبی بشر ہے یا بشر نہیں ہے، اب تک بحث کیے جا رہے ہو کہ میرا نبی معصوم ہے یا معصوم نہیں ہے۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ سید الشہداء کی زیارت میں یہ جملہ موجود ہے، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها۔ اے رسول کے نواسے حسین، بھئی عجیب جملہ ہے، اے رسول کے نواسے حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نور تھے، نور رہے، مطہر رحموں سے گزرتے رہے، پاکیزہ صلبوں سے گزرتے رہے، اور نجاست کی، جاہلیت کی کسی نجاست نے تمہیں مس نہیں کیا۔ بھئی جاہلیت کی نجاست تو اسے مس کرے جو صاحب تطہیر نہ ہو۔ تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها۔ اور سنو حسین، سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہیں جاہلیت کی کسی نجاست نے مس نہیں کیا، اور جہل کے کسی اندھیرے نے تمہیں اپنے گھیرے میں کبھی نہیں لیا۔ بھئی تقریر اس مرحلے پہ تمام ہو رہی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز تم نے قائم کی، زکوٰۃ تم نے دی، امر بالمعروف تم نے کیا، نہی عن المنکر تم نے کیا، خدا کی اطاعت کا حق تم نے ادا کیا، رسول کی اطاعت کا حق تم نے ادا کیا۔ یہ کربلا اطاعت خدا و رسول ہے۔ گلے کٹ جائیں اطاعت ہوگی، بچی تماچے کھائے اطاعت ہوگی، سروں سے چادریں چھین لی جائیں اطاعت ہوگی۔ بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ عاشور کے دن میں سننا جانا ہے، بعد عاشور جانا ہے، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ۔ دیکھو یہ جملہ مذاق نہیں ہے کہ بچی تماچے کھائے مگر اطاعت ہوگی، بہنوں کے سروں سے چادریں چھن جائیں مگر اطاعت ہوگی، ہے نا؟ حسین نے طے کیا۔ میں کیسے عرض کروں کہ حسین نے سجدہ آخر میں سر رکھ کر جو جملہ کہا ہے اپنے پروردگار سے، وہ جملہ یہی تھا۔ بھئی عجیب و غریب جملہ ہے، ترکت الخلق ترن فی ہواکا وایتمت العیانا لکی اراکا۔ پروردگار تیری محبت میں پوری دنیا کو ٹھکرا کر آ رہا ہوں، اور مالک اب سکینہ تماچے کھائے مجھے پرواہ نہیں ہے، سکینہ کا گلا باندھا جائے اب مجھے پرواہ نہیں ہے، میں تیری محبت میں پوری اولاد اور پورے اہل و عیال کو ٹھکرا کے آ رہا ہوں۔ یہ جملہ اپنے مالک سے کہا، اور جو جملہ سکینہ سے کہا تھا وہ عرض کروں۔ حسین آخری مرتبہ جنگ لڑنے کے لیے چلے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا نہ چلا۔ حسین خاموش ہے، گھوڑے سے باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں سکینہ کے رونے کی آواز آئی حسین کے کان میں، اتر کے بچی کو گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ بھئی اگر سکینہ سمجھ میں آ گئی تو سکینہ کے مسائل تک پہنچوں گا، دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، دائنی سکینہ لعلی آتی کا بالماء، سکینہ مجھے اب اجازت دو، شاید میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں۔
بھائی سکینہ کو سمجھ لو، شاید میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں۔ بچے نے شانے تھام لیے، کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی، بس یہ سننا تھا کہ حسین نے کہا بیٹی تجھے معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا مجھے نہیں معلوم۔ حسین کہنے لگے کہ بیٹی میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ پروردگار مجھے ایک پیاری سی بیٹی دے دے جسے میں بہت چاہوں، جسے میں بہت پیار کروں، اور میری شہادت کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں۔ تو سکینہ اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئی ہو، تمہارے مقدر میں یتیمی ہے، میرے مقدر میں شہادت ہے۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی بچی نے سنا اپنے ہاتھوں کو کندھے سے ہٹا لیا اور کہا جاؤ بابا خدا حافظ۔ حسین گئے، حسین شہید ہوئے، سکینہ کے کرتے میں آگ لگی، سکینہ نے تماچے کھائے، سکینہ کے گوشوارے نوچے گئے، سکینہ صبر کرتی چلی۔ اجرکم اللہ۔ 11 محرم کا دن آیا، 11 محرم کا دن آیا، اور اب یہ طے ہوا کہ قافلے کو کوفے لے جایا جائے۔ بس یہ آخری جملے ہیں اور تقریر کو اس مرحلے پر ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ شمر یہ پوچھتا ہوا آیا کہ حسین کی وہ بیٹی کہاں ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے؟ حسین کی وہ بیٹی کہاں ہے جو حسین کی بہت چہیتی بیٹی تھی؟ لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ بچی نے تماچے کھائے ہیں، بچی کا کرتا جل گیا ہے، بچی کے گوشوارے نوچے گئے ہیں، اس لیے شاید شمر بڑے احترام سے لے جانا چاہتا ہو۔ کسی نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ بچی فضہ نامی کنیز کی گود میں بیٹھی ہے۔ شمر دوڑتا ہوا گیا، سکینہ کو فضہ سے کھینچا، اور کھینچنے کے بعد راوی کہتا ہے کہ ایک اکیلے ناقے پر جکڑ کے باندھا گیا۔ بچی اکیلے ناقے پر جکڑ کے باندھی گئی۔ کچھ دور ناقہ چلا تھا کہ ناقے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکے۔ شہزادی زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے زمین پہ گرا دیا اور رو کے کہا جب تک سکینہ کھولی نہیں جائے گی قافلہ اس مقام سے آگے نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ سکینہ کو کھولا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ناقے کی پیٹھ پہ بھی لہو ہے، سکینہ کے سینے پہ بھی لہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔